आओ रो ले शहे करबला को, आओ रो ले शहे करबला को, जिंदगी का है जिंदगी का भरोसा नहीं है, जो भी गिरता है इस गम में आंसू, कोई बेकार जाता नहीं है। आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। रायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन ववैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال قصيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما من يجعل الولدان شيبا
السماء منفطر به كان وعده موعودا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أسناد سورة دار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطينا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. محمد وآل محمد صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن زعف فقلت أعوذك بالله يا أبته من الزعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيت بالكساء اليماني فغتيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهي وتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية
طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فما كانت إلا سعد وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال وعز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مديحة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيحة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد عفى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي وإذا والله فزنا وفعاد شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته. فقال علي وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Now I would like to invite Ali Man for the speech. Bar Muhammad wa Ali Muhammad Buland Tareen Salawat. Salawat. Today I will be talking about Hazrat Abbas. Hazrat Abbas ibn Ali was a whole world of virtues and merits. His personality included each and every lofty characteristic. It is, however, a sufficient honor for him to be the son of Imam Ali Amir al-Mu'mineen, the model of human perfection. Thus, Hazrat Abbas inherited all elements of human perfection from his father and became, in the sight of Muslims, the epitome of virtue and high moral standards. He was al-Banin's son and the brother of both Imam Hassan and Imam Hussein, but he used to call upon Imam Hussein as his master. He was given the title of Alamdar because he was the flag bearer of the army of Imam Hussein, and was also well known in the Arab community for his courage, bravery, strength, and ferocity as a warrior. Hazrat Abbas also fought in the Battle of Siffin, one of the main conflicts of the struggle between Imam Ali and Muawiyah. Wearing the clothes of his father, who was known to be a great warrior, Abbas killed many enemy soldiers. Muawiyah's forces actually mistook him for Imam Ali. Therefore, when Imam Ali appeared on the battlefield, Muawiyah's soldiers were astonished to see him and confused by the identity of the other soldier. Then Imam Ali introduced Hazrat Abbas by saying, "He is Abbas, the moon of the Hashemites." Salam. Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil faraj. Hazrat Abbas was full of distinguished qualities like faith. Faith was a major feature in the personality of Hazrat Abbas. He was brought up in the laps of true faith, centers of God-fearing, and faculties of obedience to God. His father, chief of the faithful and head of the pious, fed him with the essence of faith and factuality of God's oneness. And another quality could be disdain. Disdain, or a sense of honor, painted the personality of Hazrat Abbas so intensely that he completely refused to live in humiliation under the shadows of the Umayyad rulers who usurped the wealth of God and treated people as slaves. Thus, he pushed himself in the fields of fighting, following his brother who raised the slogan of honor and dignity. He declared that death would be no more than pleasure, while to live with the wrongdoers would only be humiliation. Abbas was trained by his father and his elder brother Imam Hassan in the art of battle.
That's why he resembled his father on the battlefield. When describing his fighting on the battlefield, many historians call him a furious lion because of his courage, fearlessness, and strength as an attacker. Hazrat Abbas then became the trainer for most of the youth of the Bani Hashim in the Arab battle. An example of this is Hazrat Ali Akbar, Hazrat Qasim, On and Muhammad, and many others. Today, on the 8th of Muharram, we raise the alam of Hazrat Abbas and teach ourselves to be loyal just like Hazrat Abbas. And loyalty is the most noblest characteristic one can have. Hazrat Abbas set a record in this field when he represented all features of loyalty distinguishedly. Loyalty to the religion and loyalty also to the household of the Ahlul Bayt. The most known quality of Hazrat Abbas was loyalty, which is why he's called Abbas Bafa. Salawat. صل على محمد وآل محمد جزاک اللہ علیمان. مومنین ایک گاڑی ہے ٹوئٹا کلوگر سلور کلر کی ہے YPG02K. ٹوئٹا کلوگر YPG02K. کائنڈلی باہر جا کے والنٹیئر سے کوآرڈینیٹ کر لیں, اس کو موو کرنا ہے. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. Now I would like to invite Ahsan Ali for speech. Bar Muhammad wa ali Muhammad buland tareen salawat. Allahumma. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, brothers and sisters. We're gathered here today on the 8th of Muharram, now the night before the 9th of Muharram, as we continue our march towards the day of Ashura, that day of tragedy and heart-rending sorrow. Tonight is the Majlis of Imam Hussein's 18-year-old son, Hazrat Ali Akbar. And just as Maulana Syed Rizwan Rizvi has been exploring these past nights, his story contains valuable lessons about our responsibilities, particularly the responsibilities that youth like myself and many others here today possess. Throughout history and across civilizations, young people and the youth have been recognized as invaluable to society. Many nations, including Australia, made schooling a public social concern rather than having education just be left to private methods, a testament to this importance of educating younger people. In our hands lies the future of nations, the development of civilizations, and particularly to those of us here today, the responsibility of carrying the banner and message of Islam for another generation and to maintain it for the next. The importance of the youth is recognized within the Holy Quran. Verse 13 of the 18th chapter of the Quran, Surah Qaf reads, "We relate to you, O Prophet, their story in truth. There were youths who truly believed in their Lord, and we increased them in guidance." When the Prophet Muhammad ﷺ revealed Islam and the message of Allah, it was not the elderly who cast their old beliefs and turned to Islam. It's much harder for people whose beliefs and morals have become deeply rooted as a result of time to discard these, and even if the truth against it becomes abundantly evident. Rather, it was the younger people who responded to and believed the call of the Prophet. The tafsir of this ayah reveals even more as to how Islam perceives this time of youth. The word fitya used in this ayah is a plural of the word fatah. According to tafsir scholars, this word indicates that the time ripe for correction of deeds and morals and the inculcation or the teaching of guidance and righteousness is a time when one is young. From this one verse, it is outstandingly clear that younger people are vital for the health of Islam as well as its perseverance throughout time. And what better example of young people keeping the banner of Islam held high than at Karbala? What better example than the example of Hazrat Aun and Muhammad, of Hazrat Qasim? And what better example than the 18-year-old son of Hussein, Hazrat Ali Akbar? For those of us who are young and are considered youth, Ali Akbar's qualities and personality are things we should learn from and base our own character upon. He was that son of Imam Hussein who bore a remarkable resemblance to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum.
in both appearance and character. He was that son of Hussein who displayed gallantry at the battlefield in Karbala. He, like all the others at Karbala, possessed that isar, that altruism that Maulana spoke about yesterday. And it was his sacrifice, alongside the other 71 martyrs, that has resulted in me being able to give this speech to you today as a follower of Islam, which the Prophet revealed 1400 years ago. Moreover, because of this unique position and importance that we youth possess, we have a vital role to play within our communities. This is more a reminder for myself, but our voices should be heard within our communities, so that not only is our faith strengthened, but our centers in our communities are able to support not only us, but the young people of the future. Ask questions about Islam to increase your knowledge about your faith. Get involved in the milads and majalis, among many other avenues that we can go down as youth. So to my brothers and sisters, remember that as young people, we bear the responsibility of carrying on this religion for the next generation. While it may be difficult to remain steadfast upon the path of righteousness, do not forget the sacrifices that were made on that fateful day in Karbala. Do not forget the sacrifices that the youth of Bani Hashim made in those desert sands. And do not let Hussein's cry of Hal min Nasirin Yansurna go unanswered. Salawat. محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ احسن. اب میں گزارش کروں گا تابع سے کہ وہ آئیں سلام کا ہدیہ پیش کریں. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. صلی علی محمد. جو مومنین پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے کی طرف آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. یہ کربلا کی اس منزل کا ذکر ہے جب ہمارا مظلوم امام شبیہ پیغمبر کے لاشے پہ شبیہ زہرا کا خط پڑھ رہے ہیں اور گریہ کنا ہے. مولا مقتل میں سر کو جھکائے لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں. دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو. ہائے صغرا کا خط پڑھ رہے ہیں. بولے کیا میں جواب اس کا دوں. بولے کیا میں جواب اس کا دوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. ہائے صغرا بتا کیا لکھوں. میں تو پردیس میں لٹ گیا اپنے لشکر کو میں رو چکا. تیرا بابا غریب ہو گیا. تیرا بابا غریب ہو گیا. اور اس کے سوا کیا لکھوں. آندھیاں میرا گھر لے گئیں. میرے لختے جگر لے گئیں. میرا نور نظر لے گئیں. میرا نور نظر لے گئیں. اور اس کے سوا کیا لکھوں. خط تیرا اب
سناؤں کسے کون میری صدا پر اٹھے شب کو جاگے ہوئے سو گئے شب کو جاگے ہوئے سو گئے اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے صغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا کھا گئی اس کو کرب و بلا کھا گئی اس کو کرب و بلا اور اس کے سوا کیا لکھوں پیار تو نے ہے جس کو لکھا گھٹنیوں بھی جو چل نہ سکا ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا اور اس کے سوا کیا لکھوں اب سکینہ کا حافظ خدا وقت زینب پہ بھی ہے کڑا مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا اور اس کے سوا کیا لکھوں یہ تو اچھا ہوا لاڈلی اپنے گھر میں ہی تو رہ گئی بیردائی سے تو بچ گئی بیردائی سے تو بچ گئی اور اس کے سوا کیا لکھوں خط وہ ریحان و سرور تھا کیا خاک سے میرا مولا اٹھا لاش اکبر پہ خط رکھ دیا لاش اکبر پہ خط رکھ دیا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ تعالی اب میں گزارش کروں گا شہزاد حسین سے کہ آئے وہ بارگاہ امامت میں سلام کا ہدیہ پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات اللہ باردی کا سلام کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر
کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ارماں تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، اے افسوس کے رسائی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر۔ اولاد والے یہ بین سنیں، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ ماں سے ہمیں شاہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہائے ہائے علی اکبر، آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائیں علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، اللہم صلی اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ شہزاد۔ اب میں گزارش کروں گا قمبر رضوی سے کہ ہمارے سلام کا ہدیہ پیش کریں بر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی
بارے دیگر سلام. علی اکبر علی اصغر علی اکبر علی اصغر صدائے دے رہی ہے ٹھوکریں کھاتی ہے ماں در در علی اکبر علی اصغر کہاں سوتے ہو کیوں دیتے نہیں آواز اٹھ اٹھ کر علی اکبر علی اصغر صداؤں پر صدائیں دے رہا ہے باپ حل من کی صداؤں پر صدائیں دے رہا ہے باپ حل من کی مصیبت کی گھڑی ہے چین سے سوتے ہو تم دلبر علی اکبر علی اصغر ضعیفی میں پدر یوں ٹھوکریں کھاتا ہے در در کی ضعیفی میں پدر یوں ٹھوکریں کھاتا ہے در در کی سہارا جو ذرا بڑھ کر علی اکبر علی اصغر کسے آواز دوں کس کو پکاروں مصیبت میں کسے آواز دوں کس کو پکاروں میں مصیبت میں گلے شاہدی پر چل رہا ہے شمر کا خنجر علی اکبر علی اصغر کہاں پر سو رہے ہو غیرت لے بنی ہاشم کہاں پر سو رہے
رہے ہو غیرت لے بنی ہاشم سرے بازار کوفہ ہوں میرے سر پر نہیں چادر علی اکبر علی اصغر پھوپھی اماں چھپائے چہرہ اس مت کو بالوں سے کھلے سر جا رہی ہے شام کے دربار میں دلبر علی اکبر علی اصغر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل جزاک اللہ. اور اب میں آخر میں گزارش کروں گا فرحان رضوی سے کہ وہ آئیں بارگاہ محمد السلام کا ہدیہ پیش کریں بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مومنین نے ایک گاڑی کا اعلان کیا تھا ٹوئٹا کلوگر YPG02K ٹوئٹا کلوگر YPG02K. اس کو کائنڈلی باہر جا کے پیرالل پارک کر دیں, والنٹیئر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں. بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک قطعہ چھوٹے شہزادے کی شان میں, اس کے بعد سلام کی جنگ انشاءاللہ. کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر سے کب تم گھر میں شکل دکھانے اپنی نمانی کب تم گھر میں اے میرے جانی یوسف ثانی کب تم گھر میں
سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے، بورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو اصغر جانی. فاتحہ پڑھ. جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بیروبر، جب رن میں زخمی ہو گئے سلطان بیروبر، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، کہنے لگے حسین کے آتا نہیں نظر، لے چل مجھے تو اکبر مہرو کی لاش پر، اے اسف با وفا میرے دل کو قرار دے، اس کا صلہ تجھے شہ دلدل سوار دے، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، پہنچے نہ شہ کے زخم کو تا صدمہ تکا، ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان، ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ بے زبان، بو سونگ کر حسین پکارے یہی ہے ہاں، بیٹھا جو ذوالجلال
कांपते हुए उठे जमीन से, जब रन में जख्मी हो गई। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना रिजवान रिजवी साहब से कि आए आज की मजलिस का खिताब करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मरहूमा बाल फातिमा बिनते सैयद जाहिद हुसैन दीगर मोमिन के मरहूमिन को सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The verse that I recited for the past couple of nights, or the verses rather, from Surah Wal-Qalam, chapter number 68 from the Holy Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala begins the surah
with this abbreviated alphabet Noon. And then it starts off with a qasam by the pen and that which you scribe with this pen. Indeed, O Prophet, you are not insane with the mercy of Allah. And for you, He has reserved a great reward, never-ending reward. And you are indeed at the highest standards of morality. With this translation, last night we talked about very briefly the first two ayat of these four ayat, that how Allah subhanahu wa ta'ala, the chronological order of the revelation of the surahs. The first surah that was revealed was Surah Alaq, chapter number 96. And the second surah that was revealed was Surah Wal-Qalam, chapter number 68. And of course, the tartib of the ayat and tartib of the surahs that we have in Quran is different than the tartib nuzuli. So this is the tartib of nuzul, and that is the tartib by which Rasulullah placed Surah Fatiha in the beginning, Surah Baqarah, Surah Al-Imran, Nisa, Maida, and Al-Akhir. But the important point that was made last night, in my honest opinion, was that how Islam emphasizes a great deal on education. The first revelation is read. The second revelation is write. And reading and writing are the two most important components in our educational system. If you're able to read and if you're able to write, you're considered to be literate. If you're unable to do both, you are considered to be illiterate. With that said, we see how Islam does not want you to become arrogant with knowledge. Because one of the side effects of knowledge is that it can lead you to become conceited and bring arrogance in you. As people are walking in, I would request you to kindly get up and move a little bit closer to the minbar so that people who are walking in, they'll find a space and they won't be walking around all around. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you. There's a lot of space here. As well as over there. Younger ones get up, let the older ones sit. One more loud salawat, please. Allahumma salli. The ayat of Quran says, Ya ayyuhallazina amanu, tafassahu fil majalis, fafsah lakum. Make room in your majalis, Allah will make room for you. So this is what you're doing. The point was that knowledge sometimes could be tricky, that could make you arrogant and self-conceited. And therefore it is important that it does not get into our head like that. Well, knowledge in its true essence is something which is supposed to make you humble. With knowledge, humility should be apparent, not someone to become arrogant. That's why the example that is given, the tashbih with a tree which is purbar, which has the fruits, which has the flowers, which has the leaves, is usually down to earth. And the tree which bears none of these things is usually one which is standing erected high, as if the arrogance is shown from it. So knowledge is something that is supposed to make you humble. And the biggest proof of that is the first revelation. Surah Alaq begins with Iqra.
ends with sajda. I can't recite the last ayat because it's wajib sajda. But I can recite the translation of it. Sajda won't become wajib on you. Although a lot of people make difference of it that, ayat of sajda, whatnot. No, you don't need to have wudu for that. You don't need to even face qibla for that. When you're reciting Quran, of course, you should be reciting it with wudu. But if the ayat of sajda comes, you just go ahead and perform the sajda in the direction, and you don't even need to have wudu or anything of that sort for it. But nonetheless, I won't recite ayat of sajda, otherwise all of us will have to bow into sajda right now. So the ayat begins with Iqra, read, and the last ayat of the chapter is do sajda. What is Quran telling you? Quran is telling you when you educate yourself, when you study, when you become educated and learn as a scholar, then if anything expected from you is to go ahead and do sajda in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Ilm makes you modest, makes you humble. Ilm should not be reversing you, making you arrogant and self-conceited. We see that this surah also begins with a qasam. Noon wal qalam. There are two types of qasam in Quran. One type of qasam is with the word qasam. Earlier today, Majlis, I had recited at someone's house. I chose this ayat, La uqsimu bihadha al-balad. This is one place Allah uses the word qasam, and then another place in Surah Qiyamah, La uqsimu biyawmil qiyamah. So when the word uqsimu is used, it is a stronger qasam. But when Allah doesn't use the word uqsimu, instead the meaning of qasam is transferred with the word waw. So over here you have wal qalam, by the pen, wal fajr, by the dawn, wal asr, by the time of asr, wal layl, wal shams, wal teen, and ila akhir. You have all these things from which Allah subhanahu wa ta'ala is taking an oath. Allah in tamam cheezon ki qasam kha raha hai. There must be a reason. When you and I take an oath, usually the purpose behind you and I taking the oath is because we want our words to bear some weight. If someone is not paying attention to me, if someone is having a hard time believing in me, what do I resort to? Allah ki qasam, qasam khuda ki, qasam iski, qasam uski. And then in the Arab world, if you have Arab friends, and if there are any Arabs in the gathering, they use the word wallahi. I'm sure you've heard a great deal. In fact, if you have any Arab friends, you know that every sentence begins with wallahi. Wallahi, brother, this is halal. Wallahi, brother, this is this. So every sentence begins with the word wallahi. And of course, we are told if a person swears and takes an oath excessively, most likely that person is not telling the truth, because he has to resort to the word qasam all the time. Jokes aside, we find that you and I are using the word, qasam and all that stuff for one reason. And that reason is to make sure that our word carries some weight and people understand it and people believe in us, even if we may be telling a lie. But why does Allah subhanahu wa ta'ala need to swear? Why does Allah subhanahu wa ta'ala is resorting to qasam? It's very difficult to understand that, and I'll try my best to explain it. According to Mufassirin, the reason is when Allah swears by something, it elevates that thing. It gives that thing importance. And the second reason behind the qasam, wujud of qasam in Quran, is the nature of the words of Quran. I mentioned it yesterday, that Rasulullah is trying to read this Quran to the people of Quraysh, the people of that time. And in order to gain their attention, Rasulullah starts out by saying, wal fajr. And when they hear there's a qasam, right away they are paying attention to what Rasulullah has to say. And once he has grabbed their attention, now it's very easy for him to
go ahead and talk about the rest of the surah. So it is understood that when Allah takes an oath, it is primarily to give some sort of elevation to that thing for which he is taking the oath. And therefore you find the majority of the things where Allah has taken an oath in Quran are the times. There isn't a time for which Allah has not taken an oath. You have wal-layl, you have was-subh, you have wal-duha, you have wal-fajr, you have wal-nahar, you have wal-asr. All the different times in the day that you can imagine, there's an oath, there's a qasam in Quran mawjood for that. By the morning, by the dawn, by the midday, by afternoon, by the time of asr, by the time of night, layl, and so on and so forth. Every single time has been taken an oath by Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Time is of essence. Time is important. Time, squandering time is the worst loss that you can imagine. That's why Allah begins the surah, wal asr, innal insana lafi khusr. By the time of asr, indeed, insan is at a great loss because it's not utilizing the time properly. There was a saying, in order to make this word understand, and many of you can relate, those who were brought up and raised in India, Pakistan, or Iraq, or other places, कि उस ज़माने में लोग ठेले पे आइस बर्फ बेचा करते थे, बर्फ की सल्ली लेके बेचा करता था आदमी. They would have these, ice, and they would go around vending and selling it. Now you can just go get it out of a vending machine, but back then people used to walk around selling ice. This man who was selling ice in a hot day in an Arab country, he was saying, Irhamu man yadubu rasu maleh. Have mercy on someone whose capital is melting as we speak. Why? This ice is only useful for me if it's in the form of the ice, because I can sell it and make money off it. But if it melts, then it's water. Evaporates and it's no good for me. So irhamu, have mercy, man yadubu rasu maleh, whose capital is slowly and gradually melting away. And that's the reality of the life that we have, that have been given by Allah subhanahu wa ta'ala, that every single day, Amirul Mu'mineen, Imamul Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam said, every step you take is a step toward your death. You're moving in the direction of your death. Slowly and gradually, you're headed towards your end. And therefore, squandering the time is the worst decision that you can make. That's why in the kalam of Ma'asumeen, it is mentioned that khayru ma wurritha al-aba'u al-abna al-adab. The best legacy fathers can leave behind for their children. What is the best legacy that a father can leave behind? Bunch of money, a great deal of wealth, many properties, houses, cars, things of luxuries so they can survive after him. True. You want to make sure that your loved ones are taken care of after you. So you provide for them. There's nothing wrong with that. By different ways, halal ways, you have enough so that children after you are able to live off of that, especially if they are young and they're not able to make money on their own. But Imam says, Khayruma wurrasalaba al-abna. The best thing that a father can leave behind in virasat is what? Not wealth, not money, not clothes, not houses and cars. Al-adab. अदब सबसे बड़ी विरासत है कि जो बाप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा सकता है. क्या है ये अदब? इमाम कहते हैं अगर तुम्हारे पास जिंदगी में 2 दिन रह जाएं तो तुम क्या करोगे? इमेजिन किसी को डॉक्टर कह दे कि बस 48 घंटे हैं,
2 دن کا وقت ہے. خیر معمولاً جن لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے وہ پہلے ہی بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, لیکن امیجن کوئی واک اراؤنڈ کر رہا ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, لاسٹ اسٹیج ہے, لیکن اسٹل ایکٹیو ہے, اس کو کہہ دیا جائے 2 دن رہ گئے زندگی میں, اب اس کے ذہن پہ کیا ہوگا؟ ان 2 دنوں میں وہ کیا کیا کام کرے گا, پرائیورٹیز کیا ہیں, کیا جب یہ 2 دن رہ گئے ہیں, اگر کسی کو پتا ہے مومن کو, تو کہے گا بھائی آج جو ہے وہ بہت بڑا کرکٹ میچ ہے, میں وہ دیکھ لوں, آج میں ذرا سفاری پارک چلا جاؤں, امیوزمنٹ پارک ہو جاؤں, 2 دن رہ گئے میں ذرا مال کا چکر لگا لوں, 2 دن رہ گئے میں یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں. پرائیورٹیز ریورس ہو جائیں گی. جو چیزیں ٹاپ پرائیورٹی میں ابھی بنی ہوئی ہیں ہماری زندگی کی, اور جو لیسٹ پرائیورٹی ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی. ٹاپ پرائیورٹی اگر دنیاوی چیزیں تھیں اور لاسٹ میں اخروی, تو اگر کوئی کہے 2 دن رہ گئے زندگی میں تو اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دے گا انسان. پرائیورٹیز بدل جائیں گی. اب اس کا کام ہوگا کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں اپنی توبہ کا بندوبست کر لوں, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں ذکر خدا کر لوں, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں مصلی پہ وقت گزار لوں, جتنی قضائیں رہ گئی ہیں ان سب کو میں ابھی ایک ہی دن میں پورا کر لوں, اللہ اللہ کر لوں. یہ میری زندگی کا اب آخری مقصد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن زندگی میں باقی رہ گئے ہیں. تو کس کو پتا ہے کہ 2 دن سے زیادہ رہنے والا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کتنے دن کی رہ گئی ہے؟ تو امام یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 دن اگر تمہاری زندگی میں ہے, تصور کرو کہ صرف 2 ہی دن رہ گئے ہیں, تو تم کیا کرو گے؟ امام آپ خود ہی بتا دیجئے. ہماری زندگی میں تو یہ چیزیں ہیں, ہم ان چیزوں کو انجام دیں گے. کہ اگر زندگی میں صرف 2 دن باقی رہ جائیں تو بہترین عمل یہ ہے کہ پہلے دن ادب سیکھنے میں گزارو, دوسرے دن ادب پہ عمل کرنا سیکھو. پہلے دن میں اپنے آپ کو با ادب بناؤ, اور دوسرے دن اس ادب کو فارسی میں کہتے ہیں پیادے کنید, یعنی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ. یہ آخری 2 دنوں کا تمہارا اسکیجول ہونا چاہیے. A lot of time people ask when they do istikharas, istikhara is another big thing in our communities. I don't know about Maulana Shuaib over here, but over there I get easily 5 to 6 calls for istikhara, without any exaggeration, by the way. And this is on a normal day. Abnormal day could be more than that. 5 to 6 calls of istikhara. That's fine. And no one wants to do one istikhara. Usually it's multiple istikharas. Maulana, can you do 3 istikharas on the short? اس سے پہلے کہ مولانا فون ہی رکھ دیں, ڈائریکٹ بول دو 3 دکھوانے, اس سے پہلے آپ فون ہی رکھیے گا. Istikhara, of course, we have our belief that istikhara, gives us direction. Istikhara is important in making many life decisions, that we should resort to this. We should ask Allah's help. But if you're asking Allah's help that I should go to the market today or not, that if I should go to Majlis today or not, that if I should do this today or not, then of course you're wasting this. استخارے کا وہ مورد نہیں ہے. استخارے کا مورد وہ ہوتا ہے کہ جہاں 2 equal opportunities ہیں and you're unable to make a choice. You have 2 equal opportunities and you're unable to make a choice, whether you do A or B. Maulana, we want to buy a house, we want to do istikhara. It's a big investment. Is there another choice? No, this is the only house that we found which fits our needs. So have you done your homework? Yeah, the area is very nice. The school is good. So what are your priorities when you're looking for a house? The area, of course, you're not going to buy in a ghetto area where, there's criminals and whatnot. You're going to buy in a nice area. You're going to look for your affordability. You're going to look for a place which fits your family's needs. You're going to look for a place which is close to the school district that is good. And maybe, if it's on your priority, you're going to find a house which is close to masjid, which is close to your imam barga. Okay, that is also an important decision where I'm going to be residing for the next 20, 30, 40 years of my life, and where my children will be growing. It's a big commitment for those, and I commend them, those who come from far away, and it's difficult for them to move nearby. But if you are in the process of moving, if you are in the process of buying a house, then after having checked the area, the school district, then move into a place which is, of course,
close vicinity to your idara, close vicinity to your masjid and imam barga, so that you have a close connection to that. But people do istikhara for things which is only one option is available. शादी की मौलाना वो रिश्ता आया है बच्ची के लिए, इस्तिखारा देख दें इसको, कोई दूसरी ऑप्शन आई है? नहीं, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं, यही है, बड़े अरसे के बाद एक ही है। अब आप अपना होमवर्क कीजिए, उनके बारे में आप अता पता कीजिए, वो ज्यादा मुहिम है। ये नहीं कि आपने इस्तिखारे पे रिजोर्ट किया, अच्छा आ गया तो आपने कर ली, बाद में कुछ और हुआ, बुरा आ गया तो आपने इससे भी अपने हाथ गंवा दिए। इस्तिखारे का ये मोरिद नहीं होता। इस्तिखारा उस जगह होता है कि जहां दो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद हों, आप डिसाइड ना कर पा रहे हों, अल्लाह के सामने उस वक्त दुआ की जाए और इस्तिखारे को इस्तेमाल किया जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि मुझे कुछ जवानों से भी गुफ्तगू करनी थी, तो हो सकता है कि इन द मिडल ऑफ द मजलिस में वापस स्विच बैक टू इंग्लिश, तो आई विल कीप इट मिक्सिंग टुडे। लेकिन जो कि अब इस तरफ आ गया हूं तो जो जहन में बात थी उसको ही पूरा करता चलूं ताकि रब्त बाकी रहे कि यकीनन ये अय्याम है कि जिसमें हम कोशिश ये होती है कि अपने मसाइल को भी हल करते चलें। और एक बड़ा जो मसला हमारी कम्युनिटीज में आजकल उभर रहा है, और आज से नहीं कब से चल रहा है, वो मसाइल हैं शादी और तलाक के। और यकीनन आपके स्कॉलर्स इस चीज़ के ऊपर आपको बयान करेंगे, बताएंगे कि कितना ये बढ़ गया है। और यकीनन इसमें कोताहियां हैं कम्युनिटी के हवाले से भी, वालदैन की भी, खैर ख्वाहों की भी, और स्कॉलर्स का भी एक हद तक इसमें उनके ऊपर भी जो है वो दोष जाता है कि उन्होंने भी बहुत इसके ऊपर शायद इस तरीके से तालीमात नहीं दी। कुरान की आयत है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। बड़ी खूबसूरत आयत है। यानी शादी और मैरिज के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से कई आयत हैं कुरान में कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, के अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे स्पाउस को पैदा किया ताकि तुम उनके साथ सुकून की जिंदगी गुजार सको और तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत रखी। इसके अंदर निशानियां हैं जो लोग सोचते हैं। या वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम, कि जो सिंगल मेल और फीमेल हैं तुम्हारे दरमियान, हत्ता स्लेव, क्योंकि उस जमाने में स्लेव्स मौजूद थे, उनकी शादियां कराओ, अगरचे वो गरीब ही क्यों ना हो, इन यकूनु फुक़रा, फकीर ही क्यों ना हो, अल्लाह जो है उनको गनी कर देगा अपनी वुसअते नेमत के साथ। अल्लाह पे भरोसा तो रखे इंसान। यानी अल्लाह ये कह रहा है, कोई बहुत सारे लोग शादी को क्यों टालते हैं, इसलिए कि अभी कमाया शुरू नहीं किया, अभी पैसे नहीं है, अभी अपना नहीं बर्दाश्त करवा रहे हैं, एक और को लेके आ जाएंगे तो कैसे जो है वो उसका उठा सकते हैं खर्चा। नहीं, ये आप शक कर रहे हैं अल्लाह की रहमत के ऊपर। कुरान की आयत ये कह रही है, और अगर आपको कुरान पे यकीन है और ये कुरान की आयत रियलिटी से करीब है, अगर मौलाना ये रियलिटी से दूर की बात नहीं करें, ये रियलिटी है, एन रियलिटी है, अल्लाह पे आप इतना ट्रस्ट तो करें, तवक्कुल तो करें कि युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी बना देगा, और वल्लाहु वासिउन अलीम, और बड़े वुसअत का इल्म रखता है अल्लाह, आप नहीं रखते वुसअत का इल्म। तो लिहाजा अल्लाह ने इस आयत में शादी को बैंकरप्सी के ऊपर फौकियत दी है। अगर तुम बैंकरप्ट भी हो रहे हो तो शादी कर लो, शायद बैंकरप्सी से बच जाओ। क्यों? अल्लाह चाहता है इस हालत में तुम्हें रिसीव करे क़यामत के दिन कि तुम अपने ज़ौज, अपने ज़ौजा के साथ आओ। इसीलिए इस आयत ने कहा, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। जो लोग उठते हैं ना कि मर्द और औरत में तफरीक है और ये है और वो है, यकीनन अल्लाह ने दोनों की खिलकत को डिफरेंट रखा है।
لیکن یہاں پہ میاں بیوی کے حوالے سے اور جو دیگر آیات ہیں الرجال قوامون علی النساء، اس کی بحث الگ، کوئی تفریق نہیں کی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ ایکسپینسو لباس ہو اور وہ تھوڑا کم ایکسپینسو لباس ہے. تم جو ہے وہ مثلا آبریشم ہو، سلک ہو، اور وہ مثلا کاٹن یا پولیسٹر ہے. کہا نہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. ایک تو یہ انالوجی ہے، ایگزامپل ہے. لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس سے کیوں اللہ تعبیر کر رہا ہے میاں بیوی کو؟ مقصد کیا ہے لباس کا یہاں پہ؟ کہ لباس کا کچھ فیچرز ہیں. لباس کا ایک فیچر یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے، رائٹ؟ لباس کا ایک فیچر یہ ہے کہ وہ آپ کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. لباس کا ایک فیچر یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی کا باعث بنتا ہے، یعنی بیوٹیفیکیشن کا باعث بنتا ہے. لباس کا ایک فیچر یہ ہے کہ وہ آپ کو آنر اور انٹیگریٹی بخشتا ہے، یعنی بغیر لباس کے اگر آپ کسی کو دیکھیں ایز اپوز ٹو لباس کے ساتھ آپ کسی کو دیکھیں. اور کئی فیچرز لباس کے ہو سکتے ہیں. ایک ایک کو اینالائز کرتے ہیں کہ مرد اور عورت میاں بیوی کے درمیان اس لباس کی کیا افادیت ہے جو قرآن بیان کرنا چاہ رہا ہے. ایک فیچر لباس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. سردیوں کے دنوں میں آپ، آج کل یہاں پہ ونٹر کا ہے تو آپ لوگ کوٹس پہنتے ہیں. خیر آپ لوگوں کی اب اتنی ونٹر نہیں ہوتی کہ برف پڑے، تو آپ لوگ نارتھ میں جائیں گے تو شاید برف بھی پڑتی ہوگی تو آپ اور ہیوی کوٹس پہنیں گے. لیکن نن دا لیس ابھی چونکہ خنکی ہو جاتی ہے رات میں، تو آپ لوگ اپنے ریگولر لباس کے اوپر کوئی جیکٹ یا کوٹ پہن کے آتے ہیں تاکہ سردی سے اپنے جسم کو بچایا جا سکے. بچوں میں خاص کر کے ان کو 2 لیئر پہنا دیں، 3 لیئر پہنا دیں. اسی طرح گرمیاں جب آتی ہیں تو شاید اتنی ڈیوسٹیٹنگ گرمی نہیں ہوتی ہوگی آپ کے، ہمارے یہاں تو بہت ہوتی ہے. تو ماڈسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ گرمیوں کے لباس پہنتے ہیں. اب گرمیوں میں آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے ہیوی کوٹس اور ہیوی جیکٹس پہن کے گھوم رہا ہو. دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے اس کو دیکھ کے کہ بھئی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، سادہ گرمی سر پہ تو نہیں لگ گئی ہے. تو لباس کیا کر رہا ہے؟ گرمیوں اور سردیوں سے آپ کو بچا رہا ہے. اللہ یہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. سردی میں آپ نے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس اگر ہیں تو سردی اور گرمی سے ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مرد اور عورت میں ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ ہے ٹیمپرامنٹ. جیسے دنیا میں ٹیمپریچر ہے اس سے آپ اپنے جسم کو بچا رہے ہیں، ایک ٹیمپرامنٹ ہے جو انسان کے دماغ میں پایا جاتا ہے. ٹیمپریچرز رائز ہو جاتے ہیں غصے کے عالم میں، رائٹ؟ بیان یہ کرنا ہے کہ اگر ایک کا ٹیمپریچر رائز ہو جائے تو اس وقت دوسرے کو ٹیمپریچر نیچے لانا ہے. یہ نہیں کہ دونوں کا ایک ساتھ ہی ٹیمپریچر بڑھے، کیونکہ اگر دونوں کا ٹیمپریچر ایک ساتھ بڑھے گا تو صرف اور صرف خون کے انگارے ہی نکلیں گے، آگ کے انگارے ہی نکلیں گے اور مزید معاملہ خراب ہوتا جائے گا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ کس کو ٹیمپریچر نیچے لانا ہے. ہو سکتا ہے کسی دن مرد غصے میں ہو تو یہاں بیوی کو ٹیمپریچر نیچے لانا ہے. ہو سکتا ہے کسی دن بیوی غصے میں ہے تو ادھر پہ مرد کو ٹیمپریچر نیچے لانا ہے. یہی مراد ہے لباس سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ماں خمینی کی بیٹی کہتی ہیں، لکھتی ہیں کہ جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے بابا نے مجھ کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، اب یہ کوئی عام باپ نہیں ہے، ایک فقیہ امت ہے، ایک مفسر قرآن ہے، ایک یعنی عارف باللہ ہے، اور یہ سارے ان کے اندر چیزیں خصوصیات موجود تھیں اور مرجع تقلید اپنے زمانے کے. تو ان کی نصیحت میں اور ایک عام باپ کی نصیحت میں یقیناً فرق ہو. ان کا بیٹی دیکھو، اگر تمہارا میاں کبھی تم پہ چیخے، شاؤٹ کرے، یل کرے تو فوراً اس کا جواب نہ دینا، 10-12 منٹ انتظار کر کے پھر جواب دینا. کیوں؟ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ غصہ 10-12 منٹ کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیوں؟ غصے کی اتنی ہی میعاد ہوتی ہے، خاص کر کے اگر سامنے سے کوئی ریئیکشن نہ آئے. ریئیکشن آئے گا تو شاید وہ پرولونگ ہوتا جائے، لیکن کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا تو 10-12 منٹ میں غصہ ختم ہو جاتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. نارمل لوگوں میں یہی ہوتا ہے، اب نارمل لوگوں کا نہیں معلوم.
تو کہا تم 10-12 منٹ بعد جب اس کو جواب دو گی نا تو اگر تو وہ غلطی پہ تھا تو اپنی غلطی بھی تسلیم کر لے گا، لیکن اگر فوراً کے فوراً جواب دو گی چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، آرگیومنٹ صرف اور صرف بڑھے گا. کہا مزے کی بات یہ ہے کہ میرے بابا نے جا کے میرے ہونے والے شوہر کو بھی یہی مشورہ دیا کہ کبھی اگر تمہاری بیوی تم پہ چیخ رہی ہو، شاؤٹ کر رہی ہو، یل کر رہی ہو، تو فوراً اس کا جواب مت دو کہ میں مرد ہوں میں کیوں نہ جواب دوں. نہیں، 10-12 منٹ کے بعد سے جواب دو گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور آرگیومنٹ مزید نہیں بڑھے گا. یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ بتایا. تو لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے ٹیمپرمنٹس کو کنٹرول کرتا ہے. دوسرا فیچر لباس کا کیا بتایا؟ لباس انسان کے باڈیلی ڈیفیکٹس کو چھپاتا ہے. مجھے اب آپ لوگوں کے درمیان 10-11 دن ہو رہے ہیں اور جو ان کے میں رکا ہوا ہوں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ روزانہ 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تو گزرتے ہی ہیں. لیکن ہمیشہ آپ کے سامنے میں نے اپنے آپ کو ٹاپ سے لے کے باٹم تک کور رکھا. جتنے بھی میرے جسم پہ بدنما دھبے ہیں وہ آپ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں. کس کی بدولت؟ اس لباس کی بدولت. بڑی خوبصورتی سے سٹل طریقے سے اس لباس نے میرے بدنما داغوں کو آپ کی آنکھوں سے چھپا کے رکھا. کہا مرد اور عورت بھی یہی ہیں، میاں بیوی کا رشتہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بدنما داغوں کو چونکہ دیکھ لیتے ہیں، نہ کہ فزیکل تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن انٹرنل اسپرچول بھی جو داغ ہیں، جبکہ نا آپ کسی کے ساتھ اتنا عرصہ گزاریں گے تو اس کو پہچان لیں گے. کہا وہ پہچان لیتے ہیں، لہذا لباس کی مانند ان کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو کور رکھیں، اس کے اوپر کور رکھیں. کیپ اے لڈ آن ٹاپ آف اٹ. یہ ہوتا ہے نا کہ وہ فلاں شخص میرا بچپن کا دوست ہے، فرسٹ گریڈ سے فرسٹ کلاس سے ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. میری وہ سہیلی ہے بچپن سے، اس کے ساتھ میں ہر بات شیئر کرتی آ رہی ہوں. شادی کے بعد میں اب جو ہے یہی دونوں ایک دوسرے کے بیسٹ فرینڈز ہیں. ہاں وہ باتیں شیئر کر سکتے ہیں کہ جس کو بعد میں خدشہ نہ ہو کہ کم بیک ٹو ہانٹ یو. لیکن ادھر اگر کوئی برائی ایک دوسرے کی سے واقف ہو جاتا ہے انسان میاں بیوی، تو کیا کرنا ہے؟ لباس کی طرح اس کو کور کر دینا ہے، اس کو باہر نکلنے نہیں دینا ہے. ایک اور فیچر لباس کا کیا ہے کہ آپ جب آ رہے ہوتے ہیں، کسی جگہ بھی جا رہے ہیں، آپ مجلس میں جا رہے ہیں یا شادی میں جا رہے ہیں یا جاب کے انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں یا کسی جگہ دعوت پہ جا رہے ہیں، تو آپ لباس پہن کے جاتے ہیں، نیا نکالا آپ نے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ اس پروگرام میں نہیں چلے ہیں لباس آپ کا صاف ستھرا رہے، کلین رہے. اگر کوئی مٹی لگ جاتی ہے تو فوراً آپ اس کو جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کہا ہسبینڈ اور وائف بھی اسی طریقے سے ہیں. اگر کسی کے کردار پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے، تو جس طریقے سے آپ نے لباس کو جھاڑتے ہیں ویسے اس کے لیے بھی دفاع کریں. یہ یقیناً آپ کے اس بندھن کو اور مزید اسٹرانگ بنائے گا. لہذا اس کے بعد اور بھی کئی فیچرز ہیں لباس کے، میں آپ کو ان میں بور نہیں کرنا چاہتا. یہ چونکہ آیت بیچ میں آ گئی تھی، بڑی خوبصورت سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر. So therefore, as I said, I wanted to talk to the young ones as well regarding something which is feature of these ayat. When we had mentioned that how it is something which protects, and the time that is being used, you to use it wisely and not squander your time. Today, of course, we live in a social media world where you can spend endless hours on social media. One clip after another, one flip after another, and gھنٹہ گزر جائے گا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. And therefore it is important what we see, what we watch, and how we control on what we see and what we watch. There's a beautiful tradition from our second Imam, Imam Hassan Mushtaba alayhi salatu wasalam, which I like to explain in today's terminology. I'll read the Hadees, but I'll try and make relevance of that Hadees in today's, lifestyle. Imam says that
Ajibtu liman yatafakkaru fi ma'qulihi kayfa la yatafakkaru fi ma'qulihi. अरबी में इसके ज्यादा खूबसूरत है, मगर ये कि तर्जुमा बहरहाल आपके सामने पेश कर दूं कि मुझे आई एम सरप्राइज्ड, अजिब्तु, upon that person who thinks about what he eats but does not regard what he feeds his mind. فَيُجَنِّبُ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِي, अपने बतन को, protects his belly from that which could be harmful. وَيُوَدِّعْ صَدْرَهُ مَا يَرْضِي, but does not protect his chest from that which could be harmful. What is Imam saying over here? He said there are two things. There's food for the belly and there's food for the mind. You're so careful what you put in your belly, but you're so careless what you put in your mind. Careful in a sense, what you put in your belly is that which is harmful you won't eat. Imagine you have this favorite dish of yours, halim or biryani, or for kids maybe it's pizza or something else, and you're hungry to the core, and the food is brought in front of you. You went through a long majlis, and finally now you're hungry, and now food is served and food is put in front of you. Let's not give example of majlis, जो मिसाल मैं देने जा रहा हूं उसमें किसी को बुरा ना लगे. For example, you were at school all day and you were hungry, and you get home and the food is your favorite food, and the person places the food in front of you and tells you what? That there might be something haram in it. I was like, okay, so what? I'll eat it anyway, right? No, you'll stop. You'll control yourself. Now, some people will be careful about halal and haram. They won't eat it. Some may not be that careful. Who cares? Let's just go ahead and read Bismillah on it and then eat it. By the way, it's not a myth. Reading Bismillah on meat by some is actually in their fiqh. All along, I thought that was a myth. I asked the leader of Fiqh Council of North America, a very reputable personality. I asked him myself personally that we think that brothers of Ahl Sunnah, they just read Bismillah on any meat and they eat it. I'm thinking it's a myth. It's a superstition that Shias have made against Sunnis. He said, no, this is not a superstition. That is there, a fatwa is there for them, that even if the meat is not slaughtered, meaning you walk into McDonald's, you can go ahead and order a Whopper, a beef burger, or whatever, chicken, recite Bismillah and eat it according to their fiqh. It's allowed for them. For us, of course, it's not. The meat has to be slaughtered Islamically with dhabiha, only then it's halal for you. So, but nonetheless, coming back to the example, food is served, someone says this might not be halal. It might not be halal, I'll go ahead and eat it anyway. But at one point, someone tells you this is your favorite dish, there might be something poisonous in it. Will you then eat it? Now you'll lose your appetite. Forget the food, this is harmful. I'm not going to consume this. This is going to go ahead and make me sick and even take my life. It's not worth it. I'll go hungry. So how you're careful when you eat something. You don't want to eat something which is questionable from the aspect of halal or haram, and even furthermore from the aspect that it might have something poisonous in it. Imam said, كَيْفَ لَا يَتَفَكَّرُ فِي مَعْقُولِهِ. But I'm surprised how you're not careful when it comes to putting something in your head. So I said, I'll give you an example, which makes sense for, this society that we live in. There are movies that we watch, that I'm sure all of you watch, and the Western world has placed some signs on the movie that this is rated PG, parental guidance. This is PG-13, this is rated R, and so on and so forth. So this is a made-up example. There were two brothers. They wanted to go out with their friends. They were teenagers to go watch a movie.
Father said, what movie are you watching? He said, that movie. He said, but it's PG-13. He said, yeah, but we're 15. Father said, no. I don't think that movie is appropriate for your age. Father, we're 15. The movie is PG-13. Yeah, PG-13 according to their standard, not according to the Islamic standard. Right away, the father says, no, you're not allowed. So they were bummed out. They wanted to go watch a movie. Friends were coming. End up being what? They go to their room. Father starts baking some brownies for them. They can smell the brownies. They really love the brownies. As the father is trying to make up to what he did to us. He brings up the brownies to their room, places in front of them, and gives a disclaimer. By the way, I baked you these brownies, but I went to the backyard. I picked up something from the backyard and I put it in the brownies. Very minute amount. Itni si hai, bilkul zyada nahi hai. You won't even taste it. You won't even be able to tell what's in it. Hold on a second. What did you put in it? Something from the backyard? What did you put in it? Don't worry about it. You won't even taste it. Pata bhi nahi chalega ki hai bhi ki nahi hai. What was it? We have some cats in the back. And there's some cat litter and whatnot. So I picked up a little bit of it and put it in the brownies. Like, that's gross. We're not going to eat this. You want us to eat this, which has cat litter in it? Take it away from us. Father said, very minute amount of cat litter in these brownies, which smell good, which will probably also taste good. You're not willing to eat it because there's a minute amount of cat litter in it. But the movie that you were watching, there's some scenes that are not appropriate. You're willing to watch it. You're careful in what you place in your bellies, but you're not careful at all what you place in your minds. So therefore, it is important. These kalam of Masumeen, although said 14 centuries ago, they hold that key for us that is still is relevant today. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. نعمت کا تذکرہ ہوا وما انت بنعمت ربک بمجنون. اے حبیب آپ خدا کی نعمت کے باعث جنون کی حالت میں نہیں ہیں. آپ انسان نہیں ہیں. نعمت خدا ایک بڑی چیز ہے کہ جو شامل حال ہے ہماری زندگی کے. ہر لمحہ نعمت کا تقاضا کرتا ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ ہر نفسی کے فرو می رود ممد حیات است وقتی کے بر می آید مفرح ذات است. تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو نا, اللہ کی نعمت کا اندازہ کرنا ہے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے. کہ اللہ کی نعمت وہ ہے کہ تمہیں جو یہ سانس لینے کی جو ابیلٹی ہے یہ نعمت خدا ہے. تم سانس لیتے ہو تو اس میں دو چیزیں ہیں, انہیل اور ایکسہیل. کہا شیخ سعدی نے ہر نفسی کے فرو می رود ممد حیات است. جب بھی تم سانس لیتے ہو تو تمہاری زندگی بڑھتی ہے. وقتی کے بر می آیت ایکسہیل کرتے ہو مفرح ذات است, تمہارے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے. امیجن کرو سانس لی اور اٹک گئی, خوشی نہیں آئے گی چہرے پہ. خوشی جب ہی آئے گی چہرے پہ کہ جب یہ ایکسہیل بھی ہو سکے. کہا دونوں نعمتیں ہیں خدا کی. انہیل کرنا بھی نعمت ہے اور ایکسہیل کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے. اب تم اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہو, قرآن تو پہلے ہی کہہ چکا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کا احصاء ہو ہی نہیں سکتا. کہا ہر روز تم کتنی مرتبہ سانس لیتے ہو اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دو, اتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں. اور اگر شکر ادا کرنا ہے تو شکر ادا کر کے دیکھ لو ہر نعمت کے اوپر. 1 منٹ میں انسان کتنی دفعہ سانس لیتا ہے, ہر سانس پہ 2 نعمتیں ہیں, ہر نعمت پہ شکر واجب ہے. لہٰذا یہ ہے خداوند متعال کی نعمت. قرآن میں 3 مرتبہ 3 چیزوں کے بعد اللہ نے نعمت کا تذکرہ کیا. وہ 3 مرتبہ جو ذکر ہوا وہ فعل مضارع میں کیا, اور 1 دفعہ نعمت کا تذکرہ فعل ماضی میں کیا. فرق کیا ہے؟ فعل مضارع استمراری ہوتا ہے, کنٹینیوس ہوتا ہے, یعنی جاری ہے, ابھی اختتام نہیں ہوا ہے.
فعل ماضی یعنی اختتام پذیر، اب اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے. مثال دے دوں، آپ کسی نکاح میں شرکت کرتے ہیں تو مولانا صاحب پڑھتے ہیں انکحتو. انکحتو فعل ماضی کا صیغہ ہے. میں نے نکاح پڑھایا. مولانا آپ تو ابھی پڑھا رہے ہیں، فعل ماضی کیوں کہہ رہے ہیں؟ I have recited. You're doing it right now. انکحتو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے ہو کہنا چاہیے مثلا. انکحتو فعل ماضی کا صیغہ ہے. فعل ماضی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے نکاح میں قصد انشاء کے ساتھ، تاکہ اس چیز کو جو کہ انجام پا رہی ہے اس کی سالڈیٹی کے اوپر، کہ یہ چیز اتنی سالڈ ہے، اتنی محکم ہے، اتنی مستحکم ہے کہ اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. مثال دوں، کوئی شخص بہت ریکلیسلی گاڑی چلا رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آپ کہیں گے یہ تو گیا، یہ تو گیا ماضی کا صیغہ ہے، ابھی گیا نہیں ہے وہ، لیکن آپ اتنے شور ہیں کہ آپ ماضی کے صیغے میں کہہ رہے ہیں یہ تو گیا، مارا گیا. یعنی کیا ہو گیا؟ کام ہونے والا ہے مگر ہو گیا، کیونکہ اتنے آپ شور ہیں. لہٰذا نکاح میں بھی ماضی کا صیغہ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اس شیورٹی کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن میں 3 مرتبہ نعمت کے تذکرے کے ساتھ فعل مضارع آیا، لیکن 1 مرتبہ فعل ماضی آیا. وہ 3 مقامات کیا ہیں؟ جب تعین قبلہ ہوئی تو کہا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، سورہ بقرہ 150. تعین قبلہ ہوا، قبلہ کی ڈائریکشن اور تھی، مسلمانوں کو طنز کیا جاتا تھا کہ آپ کا اپنا قبلہ بھی نہیں ہے. اللہ نے قبلہ پلٹایا لِتَرْضَىٰ، تاکہ رسول راضی ہو سکیں. اور پھر کیا کہا؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے قبلے کو اس لیے پلٹایا ہے اس طرف، قبلہ یہ اب ہو گیا ہے تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر سکوں. لِأُتِمَّ، اتمہ فعل مضارع ہے، یعنی ابھی نعمتیں باقی ہیں. دوسری جگہ جہاں پہ فتح مکہ کی بات آئی، فتح مکہ کے بعد سے کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. فتح مکہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتا رہے. یتمو بھی فعل مضارع ہے اور ابھی استمرار ہے اس کے اندر. تیسری جگہ جب وجوب نماز اور وضو کی آیت آئی تو اس کے بعد سے کہا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ خداوند متعال اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دے. تینوں مقامات پہ، فتح مکہ پہ، تعین قبلہ پہ، نماز اور وضو کی آیت میں اللہ نے فعل مضارع کا استعمال کیا. صرف ایک مقام ایسا ہے جب نعمت دینے کے بعد سے اللہ نے فعل ماضی کا اشارہ کیا ہے، اور وہ آیت ہے جہاں پہ یہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. کہ آج وہ دن ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا. اتممتو پوچھ لیجئے جا کے فعل ماضی ہے کہ یعنی اب نعمت میں مزید زیادتی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میکسیمم نعمت تھی، یہ نعمت ولایت ہے مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھی. لہٰذا غدیر میں آوازیں اٹھی تھیں کہ اے رسول، آپ نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دی، جہاد پہ چلو، جہاد پہ چلے. یہ اتنا کافی نہیں تھا کہ اب آپ اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کا اپنا بنایا ہوا حکم ہے؟ وہ رسول جس کے لیے قرآن یہ کہہ چکا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی زبانی کچھ نہیں کہتا سوائے اس کے جو کہ وحی ہے. اللہ نے رسول کے زبان کی گارنٹی دی کہ وہ میرا کلام ہے، اور صرف زبان ہی کی نہیں، اللہ نے رسول کے اعمال کی بھی گارنٹی دی کہ وہ میرے اعمال ہیں. مثلا کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، رسول جو کہتے ہیں وہ خود سے نہیں، ہمارا کہا ہوا کہتے ہیں، یعنی صرف اور صرف وحی ہوتی ہے کہ جو رسول کی زبان سے آتی ہے. یعنی جب اعلان ولایت کر رہے ہیں تو جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، گو کہ جملے الفاظ رسول کے تھے مگر اللہ نے کہلوائے اور عمل بھی رسول کا
اللہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہتے ہوئے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب آپ نے نہیں پھینکے پتھر، جب آپ پتھر پھینک رہے تھے اللہ پتھر پھینک رہا تھا۔ یعنی رسول کا عمل اللہ کا عمل ہے، رسول کا قول اللہ کا قول ہے۔ اس کے بعد سے بھی اگر کسی نے سوال کیا، نعمان ابن ثابت ابن نعمان فہری، حارث ابن نعمان فہری نے جب یہ سوال کیا کہ اے رسول آپ نے ہم سے یہ کہا، ہم نے وہ کیا، یہ کہا وہ کیا، اب یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی جانب سے یا آپ کی جانب سے؟ رسول نے کہا یقیناً اللہ کی جانب سے ہے۔ کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، میرے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے اور میں یہیں پہ مر جاؤں۔ سورہ معارج کی آیات نازل ہوئیں کہ اذا وقع واذا سأل سائل بعذاب واقع، جب سائل نے عذاب کا تقاضا کیا تو عذاب نازل ہو گیا۔ حارث ابن نعمان کو کیا شبہ تھا؟ اس کو شبہ یہ تھا کہ جب پہلے قوموں نے اللہ سے عذاب کا تقاضا کیا تو رسول کی وجہ سے اللہ نے ان پہ عذاب نہیں بھیجا، میرے ساتھ بھی یہی ہوگا، میں بھی عذاب کا تقاضا کر لیتا ہوں۔ سورہ انفال کی آیت ہے جس میں 32 میں کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، یہودیوں یا عیسائیوں نے یہ کہا کہ اگر یہ رسول جو کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں اور میں آخری نبی ہوں، اگر یہ حق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ اللہ نے اگلی آیت میں کہہ دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب اللہ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یعنی وجود نبی لوگوں کے درمیان عذاب کو دور کرتا ہے۔ یہود اور نصارہ پہ عذاب نہیں آیا جب تک رسول موجود رہے ان کے درمیان۔ کیوں؟ رسول کی رسالت کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے نا، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ اب یہ شخص رسول کی رسالت پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے، علی کی ولایت پہ سوال اٹھا رہا ہے، تو تعبیر بھی تبدیل ہو گئی ہے، حکم بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اذا سأل سائل بعذاب واقع، اب جب عذاب واقع کے لیے بول رہا ہے تو اللہ نے پتھر نازل کیا، اسی وقت اس شخص کو موت واقع ہو گئی۔ اس سے بڑھ کے کیا ثبوت ہوگا کہ اللہ نے ولایت علی کا اعلان خود کروایا ہے رسول سے؟ یہ ایک سوال کرنے والا تھا، اور بھی کئی لوگوں نے سوال کیا کہ رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خود سے کہہ رہے ہیں یا اللہ نے کہا ہے؟ اچھا سوال میں فرق ہوتا ہے، ایک دفعہ آپ سوال کرتے ہیں طنز کی خاطر، ایک دفعہ آپ سوال کرتے ہیں پوچھنے کی خاطر۔ مولاناؤں سے بھی ایسے اکثر سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ شاید پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو پتہ ہی نہیں پتہ، اول تو یہ ہے، یا کبھی کبھی پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کا جواب مل جائے، یا کبھی کبھی پوچھنے کا مقصد بالکل جینون بھی ہوتا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ۔ لیکن بہرحال سوال دو نوعیت کا ہو سکتا ہے، ایک دفعہ آپ سوال کرتے ہیں تاکہ آپ کا علم میں اضافہ ہو، نتھنگ رانگ ود دیٹ، لیکن ایک دفعہ آپ سوال کرتے ہیں کرٹیسزم کے لیے۔ چھٹے امام کا دور ہے، منصور دوانقی نے بلایا امام کو، امام باہر کھڑے ہیں، امام کو منتظر رکھا، پھر حقارت کے ساتھ اجازت دی آنے کی۔ امام آئے تو ایک مکھی منصور کو تنگ کر رہی تھی، بار بار بز کر کے جو ہے وہ گزر رہی تھی۔ جھنجھلا کے منصور نے کہا لما خلق اللہ الذباب، اللہ نے مکھی کو کیوں خلق کیا؟ اچھا یہ سوال نہیں تھا پوچھنے کے لیے کہ مکھی کے کیا فیچرز ہیں، اس کا مقصد خلقت کیا ہے، ذرا اس کی روشنی ڈالیں۔ اگر کہتے تو امام ان تمام چیزوں پر روشنی ڈال دیتے، جیسے کہ نہج البلاغہ میں بہت ساری مخلوقات کے اوپر امیر المؤمنین نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ سوال تھا اللہ کے اوپر کرٹیسائز کرنے کا، تو امام نے جواب بھی ویسے ہی دیا، لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، لما خلق اللہ الذباب، اللہ نے کیوں مکھیوں کو خلق کیا ہے؟ تاکہ تم جیسے جابروں کو ذلیل کر سکے۔ بیٹھے ہو مسند پہ، سمجھتے ہو دنیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، ایک مکھی نے تم کو تنگ کیا ہوا ہے، لِيُذِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، یہ امام کا جواب تھا اس وقت۔ اسی طرح حارث ابن نعمان نے سوال کیا، اس کو جواب واقع مل گیا۔ لیکن اچھے انداز سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اعرابی آتا ہے رسول کے پاس جب رسول اللہ مدینے پہنچ گئے حج کے بعد سے، اور آ کے رسول اللہ سے اسی واقعے کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اے حبیب
آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا غدیر میں، کیا یہ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ لیکن سوال کرنے کا انداز کرٹیسزم نہیں تھا بلکہ نالج کے لیے تھا۔ رسول اللہ نے پھر اس کو ویسے ہی جواب دیا۔ رسول اللہ نے کہا اما انہو انزل اللہ ما انزل اللہ کتابا ولا خلق اللہ خلقا، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی اور کوئی مخلوق پیدا نہیں کی الا وجعل لہ سیدا، اس سے پہلے کہ اس کے لیے کوئی سردار یا سید نہ بنا دیا ہو۔ سید سے مراد یہاں پہ سردار ہے، یعنی کوئی مخلوق ایسی نہیں بھیجی کہ اس کے لیے سردار نہ ہو، اور کوئی کتاب ایسی نہیں بھیجی کہ اس کے لیے کوئی سردار نہ ہو۔ پھر رسول اللہ نے کاؤنٹ کرنا شروع کیا، فالقرآن سید الکتب المنزلہ، قرآن تمام کتابوں کی جو کہ نازل کی گئی ہیں سردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شہر رمضان سید الشہور، مہینہ رمضان تمام مہینوں کے اوپر سیادت رکھتا ہے، سرداری کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہا لیلۃ القدر سیدۃ لیالی، شب قدر تمام راتوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے۔ کہا والفردوس سید الجنان، اور جنتوں میں جس کو ہائیسٹ مقام حاصل ہے وہ فردوس ہے۔ بیت اللہ الحرام سید البقاء، اللہ کا گھر تمام سرزمینوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ وجبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ وَأَنَا سید الانبیاء، اور میں تمام انبیاء کا سردار ہوں۔ وَعَلِيٌّ سید الاوصیاء، اور علی تمام اوصیاء کے سردار ہیں۔ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور یہاں تک کہ آنے کے بعد سے جناب سیدہ کا تذکرہ کیا، سیدۃ النساء العالمین، اور پھر رسول خاموش ہوئے، اور پھر خاموش ہو کے رسول اللہ نے کہا وَلِكُلِّ امْرِئٍ، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار، فردوس تمام جنتوں کی سردار، رمضان تمام شہروں تمام یعنی مہینوں کا سردار، اور شب قدر تمام راتوں کی سردار، مکۃ المکرمہ تمام جگہوں کے سردار۔ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔ رسول سید انبیاء ہیں، ملائکہ کے حضرت جبرائیل ہو گئے، امیر المؤمنین سید الاوصیاء، یہاں تک ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ایک عجیب و غریب بات فقرہ اس کے بعد سے رسول نے کہا جو روایت میں ملتا ہے، کہا وَلِكُلِّ امْرِئٍ فِي عَمَلِهِ سَيِّدٌ، ہر عمل میں ایک عمل سید الاعمال کہلاتا ہے۔ وَسَيِّدُ الْأَعْمَالِ حُبِّي وَحُبُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، یعنی ہر عمل میں، ہر عمل سے بڑھ کے ایک عمل ہے، اور میری اور علی کی محبت سے بڑھ کے کوئی اور عمل نہیں ہے۔ یہ محبت اہل بیت ہے جس کا آپ سنتے آتے ہیں مجلسوں میں۔ یقیناً اس محبت کے بغیر کام نہیں بننے والا۔ جتنے آپ نے سجدے کرنے ہیں، جتنے آپ نے نمازیں پڑھنی، جتنے آپ نے روزے رکھنے ہیں، اس کو کر کے ولایت اور محبت اہل بیت ساتھ رکھنی ہے۔ کیونکہ کس کو یقین ہے اپنی عبادات کے اوپر؟ کس کو پتا ہے کہ اس کی 2 رکعت نماز بھی قبول ہونے والی ہے؟ ولایت امیر المؤمنین اہل بیت کی محبت کے بغیر کہیں پہ انسان کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور یہ وہی محبت کا تقاضا ہے جس کے لیے آپ ان شبوں میں یہاں موجود ہیں۔ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں نے کافی آپ کا وقت لیا، لیکن یہ شبیں ہیں جس میں ہم پرسہ دینے آئے ہیں۔ وہ ذوات مقدسہ ان مجالس میں آتے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ مجلسوں میں موجود ہیں، اور یقیناً گریہ کناں بھی ہیں، اور آپ کے گریے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے شبیں آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے شہیدوں کے تذکرے آ رہے ہیں۔ بچوں کو بتاتا چلوں کہ شہید سب ایک ہی دن ہوئے تھے، لیکن چونکہ 10 دن ہم یہ عزا مناتے ہیں تو ایک ایک دن ہم نے ایک ایک شہید سے منسوب کر دیا ہے۔ کل آپ نے ابو الفضل عباس کے مصائب سنے، اور آج تذکرہ کرنا ہے
جناب حضرت علی اکبر کا. گو کہ نام علی اکبر ہے، لیکن شیخ مفید لکھتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین سے چھوٹے تھے. 18 یا 19 سال کا سن بیان کیا جاتا ہے. شاعری میں بھی شعراء نے بھی 18-19 سال کا کڑی الجوان تحریر کیا ہے. درحالی کہ ہمیں پتہ ہے کہ امام زین العابدین کی ولادت 1938 ہجری میں ہوئی ہے، سن 38 ہجری میں ہوئی ہے، اور 61 ہجری میں امام 23 سال کے ہیں. تو پھر کیوں ان کو علی اکبر کہتے ہیں؟ کہا ہاں 2 علی شہید ہوئے تھے کربلا میں، ایک اکبر تھا اور ایک اصغر تھا، اس لحاظ سے ان کو علی اکبر کہا جاتا ہے. لیکن در ہر صورت اگر بڑے بھی تھے امام سے کچھ روایات کے مطابق تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک خصوصیت تھی علی اکبر میں، کئی اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک خاص خصوصیت تھی، ہم شکل پیمبر تھے. لہذا ایک فلسفہ ہے شہادت میں بھی کہ جب علی اکبر کی لاش آتی ہے تو زینب نے اس زور سے گریہ کیا، اور علماء پڑھتے ہیں ان کے زور سے گریہ کرنے کی وجہ کوئی خاص وجہ تھی، اس لیے کہ باپ کے لیے جوان کا لاشا دیکھنا بڑا سخت ہے. زینب نے سب سے زیادہ زور سے گریہ اس لیے کیا کہ توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیں، حسین بیٹے کی لاش کو دیکھ کے کمزور نہ پڑیں، بہن کی طرف توجہ آ جائے. یہ فلسفہ تھا جناب زینب کا زور سے گریہ کرنے کا. بس اصحاب نے اپنی جانیں نثار کر دیں. اب جوانان بنو ہاشم کی باری آتی ہے. یہ وہ فرزند ہے کہ جب اس نے آ کے بابا سے اذن جہاد طلب کیا تو روایات میں ملتا ہے بابا نے مولا حسین نے بغیر کسی تعمل کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا تقدم ولدی، اے میرے بیٹا آگے بڑھو، اور بغیر کسی روکے امام نے جانے کی اجازت دی. حضرت علی اکبر جب جانے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے تو امام نے کہا ہاں حق ہے تمہارے اوپر کچھ خواتین کا، پہلے ان سے وداع کر دو، تمہیں پالنے پوسنے میں کچھ خواتین کا ہاتھ ہے اور ان کا حق ہے کہ تم ان سے صحیح طریقے سے وداع کرو، پھر مقتل جانا. علی اکبر آتے ہیں خیمے میں اور خواتین حصار کر لیتی ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک علی اکبر کا دیدار، باہوں میں ڈالنا، علی اکبر کے بوسے لینا، گلے سے لگانا. زینب، ام کلثوم، اگر لیلا موجود ہیں تو لیلا، اور دیگر خواتین گھر کی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ جوان بار بار خیمے سے نکلنا چاہتا تھا، کوئی اس کو پیچھے سے دوبارہ پکڑ کے بلا لیتا تھا. کہ 2-3 مرتبہ یہ منظر آیا. ایک مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب جوان باہر نکلنے لگا تو کسی نے دامن سے پکڑ کے کھینچا. کہ اب تک کوئی بلاتا تھا تو کوئی یقیناً بڑی خاتون تھی، اب دامن سے پکڑ کے کھینچا ہے تو یقیناً کوئی چھوٹی بچی ہوگی، اور یقیناً حسین کی بیٹی سکینہ سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے. علی اکبر یہ کہہ کے خواتین سے وداع کرتے ہیں کہ میرا بابا نرغہ آدا میں ہے اور آپ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے. آتے ہیں وداع کر کے. ایک دفعہ امام حسین علی اکبر کو خود اپنے ہاتھ سے آمادہ کرتے ہیں، وہ زرہ پہناتے ہیں، رسول کی تلوار دیتے ہیں، رسول کا امامہ سر پہ رکھتے ہیں، امامے کی 2 تحت حنک نکالتے ہیں جو کہ معمولاً مردوں کو پہنائی جاتی ہے دفنانے سے پہلے. گویا علی اکبر کے لیے یہ کفن کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے امام علی اکبر کو جب سوار کراتے ہیں، کچھ روایات کے مطابق گھوڑا بھی رسول کا تھا، تلوار بھی رسول کی تھی، دستار بھی رسول کی تھی، امامہ بھی رسول کا تھا. اور کیوں نہ ہوتا، علی اکبر جو ہم شکل پیمبر تھے. بس علی اکبر کو ایک آخری سفارش کی امام نے کہ بیٹا جب مقتل جانا نا تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اجرکم علی اللہ،
خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. آپ کی آوازیں بلند ہوئیں. اجرکم اللہ. ہو سکتا ہے علی اکبر نے پوچھا بابا مڑ کے دیکھنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور شوق جہاد میں علی اکبر بھول گئے بابا کی سفارش کو کہ باپ نے کہا تھا کہ مڑ کے دیکھتے رہنا. جیسے ہی آگے بڑھے آواز آئی کسی کے چلنے کی, پلٹ کے جو دیکھا تو بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے. بابا آپ نے ودا کر دیا تھا, اب آپ کیوں پیچھے آتے ہیں؟ اولاد والوں جملہ سن سکو گے. امام کے لیے امام یہ کہتے ہیں اے بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے, یہ سوال کبھی نہ کرتے. اجرکم اللہ. بس وہ وقت آتا ہے علی اکبر باپ سے جدا ہوتا ہے. کس طرح سخت ہوگا امام حسین کے لیے اپنے جوان بیٹے کو دور کرنا. صاحب اولاد اس کو سمجھ سکتے ہیں. علی اکبر آتے ہیں, اپنے آپ کی معرفی کرتے ہیں, میں کون ہوں, ہاشمی خون ہے علی اکبر کے اندر. امام نے یہ الفاظ ادا کیے جیسے علی اکبر جا رہے تھے کربل کی طرف, مقتل کی طرف. اللہم اشہد, اے اللہ تو شاہد رہنا. پرز الیہم غلام, ان کے درمیان وہ غلام جا رہا ہے, وہ شاب جا رہا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اشبہ الناس منطقا و خلقا و منطقا و خلقا برسول کا. وہ جوان جا رہا ہے ان کے جو رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے اپنی گفتار میں, اپنی سیرت میں, اپنے کردار میں. اے اللہ ہم جب چاہتے تھے اشتقنا زیارت رسول و نظرنا الیہ, ہم جب بھی رسول کی زیارت کا شوق رکھتے تھے علی اکبر کی طرف نگاہ کر لیتے تھے. یہ الفاظ امام نے ادا کیے. علی اکبر آتے ہیں میدان کارزار میں. پہلے حملے میں 120 کوفیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں, لیکن دھوپ ہے, پیاس ہے, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہے یہ جوان, اور اس قدر ذرا بھاری ہے جس سے گرمی میں, دھوپ میں, پیاس میں اور شدت بڑھتی ہے. گو کے جانتے ہیں بابا کے پاس بھی پانی نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی شدت پیاس سے علی اکبر گھوڑے کو واپس پلٹاتے ہیں, خیمہ گاہ کی طرف آتے ہیں. اے بابا پیاس مجھ کو مار رہی ہے, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ان کو دکھاؤں جہاد کیسے کرتے ہیں, دوبارہ مجھ میں تقویت آ جائے گی. ارے بوڑھا باپ چاہے تو معجزے سے پانی لا دے مگر یہ امتحان ہے. اے بیٹا علی اکبر اتنی ہی پیاس ہے تو اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو. اجرکم اللہ. علی اکبر نے زبان رکھی, رکھنا تھا, فوراً کھینچ لی. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے. کہا بیٹا دوبارہ جہاد کرو, تھوڑی ہی دیر میں ساقی کوثر تمہاری پیاس کو بجھا دیں گے. ہاں اگر افاقہ کرنا ہے تو اپنی انگشتر اتار کے دی, اپنے زبان پہ رکھ لینا. علی اکبر انگشتر کو لے کے دوبارہ مقتل کا رخ کرتے ہیں. اس بار 80 لوگوں کو واصل جہنم کیا, لیکن ایک شخص نے ایسا وار کیا علی اکبر کے فرق کو شگاف کر دیا. خون جیسے ہی بہا علی اکبر اپنی باہوں کو ڈال دیا گھوڑے کی باہوں میں. ایک دفعہ خون گھوڑے کی آنکھوں پہ آیا, گھوڑے کو نظر نہ آیا مقتل کدھر ہے, خیمہ گاہ کدھر ہے. نکلنے کے صورت میں دشمنوں کے جنگل میں گیا. علی اکبر اب چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, ہر ایک نے وار کرنا شروع کیے. اتنے وار جسم پہ آئے کہ علی اکبر زی سے زمین پہ آئے, نیچے آتے تھے. بابا کو پکارا. کچھ روایات میں یا بتا درکنی, اے بابا مدد کو پہنچیے, اے بابا مدد کو پہنچیے.
سکینہ کہتی ہے بابا نے آواز سنی حسین جا رہے ہیں، آنکھیں پتھر کی ہو گئی. ارے مقتل پہنچے، دشمنوں کو ہٹایا، علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، ایک دفعہ بوسا دیا. بات دیکھتا ہے بیٹا اپنے سینے کو چھپا رہا ہے، بیٹا ہاتھ ہٹاؤ. نہیں بابا، دیکھا حسین نے ایک برچی ایک جگر علی اکبر میں پیوست ہے. ارے جب خنجر گھپتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، جب نکلتا ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے. حسین نے علی اکبر کے سینے کو اپنے زانو پہ رکھا، شاید نجف کو رخ کیا ہو. اے بابا، خیبر اکھاڑنا آسان تھا، بیٹے کے سینے سے برچی نکل. ماتم حسین. یا حسین یا حسین. ہے جان اب لبوں پر برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. بابا نظر کو پھیر لو، دم ٹوٹنے لگا. برچھی کے پھل سے خون ہے، دل کا رکا ہوا ابلے گا خون زمین پر. برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو مدھم ہے روشنی، کرتے ہو ہم کو ہے تاکید صبر کی. کہتے ہو تھام کے جگر برچھی نہ کھینچنا، بولے پدر سے اکبر برچھی نہ کھینچنا. ارے مولا نے یا علی کہا دل کو سنبھال کر، پھر خود ہی لڑ کھڑا گئے برچھی نکال کر. کہتا رہا جوان پسر برچھی نہ کھینچنا، بولے پسر سے اکبر برچی نہ کھینچنا. یا حسین
18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ بے سو والا ہے میرا خوب نہایا، یہ کیا ہوا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتے تھے ماں کو ہر میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، 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 ہائے سب مل کے ماتمی، ہائے ہائے علی اکبر، 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 کہتی تھی یہ ماں وہ ہر میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا کو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں او ہر میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، 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 کہتی تھی یہ ماں وہ ہر میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، 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 پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب تیری صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، یہ کیا ہوا دل پر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں وہ ہر میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، 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 کہتی تھی یہ ماں وہ ہر میاں سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے
اکبر تم ہچکیاں لے لے کے جو دام توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے لے کے جو دام توڑ رہے ہو ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل پر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں کو ہر میرا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر 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 کہتی تھی ماں کو بھر میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر وعدے کی صدا ہے علی اکبر علی اکبر چھنے جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں کو ہر میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر 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 کہتی تھی ماں کو ہر میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر 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 جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کربلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں کو ہر میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر 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 اکبر میرا سحر حوالہ 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 اکبر اکبر میرا سحر حوالہ
اکبر میرا سحر حوالہ اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ 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 زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ 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 لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت ہے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ 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 تو ہے گڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا دور راتوں کا ہو گیا روکا مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لیکن خیموں میں جاؤں میں کیسے لیکن خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر حوالہ 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 اکبر میرا سحر حوالہ
اکبر میرا شہر حوالہ، جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے کہ وہ تیرا لاکھا، تیری شادی کا تاج سے ارماں، کیسے جھیلے کہ وہ تیرا صدقہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاکھا بتاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہر حوالہ، 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 اکبر اکبر میرا شہر حوالہ، اکبر میرا شہر حوالہ، اکبر میرا شہر حوالہ، اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، خط یہ صغرا نے ہے لکھا، اکبر ایک دکھیا علاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاکھا بتاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہر حوالہ، 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 سب غم کا وہ حال ہے بیٹا، دیکھ کیسے یہ زخم سینے کا، میں تو پردیس میں اکیلا ہوں، دیکھ کر میں کیا کروں بدلا، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، اس پہ مرہم لگاؤں میں کیسے، تیرا لاکھا بتاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہر حوالہ، 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 اکبر اکبر میرا شہر حوالہ، اکبر ایسی غربت وہ نہیں موڑو، میں ہوں تنہا مجھے نہ یوں چھوڑو، کیا گزرتی ہے باپ کے دل پر، غم زدہ دل کو یوں نہیں توڑو، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، اپنی غربت بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا بتاؤں میں کیسے، اکبر میرا شہر حوالہ، اکبر میرا شہر حوالہ، اکبر میرا شہر حوالہ،
متوجہ زیارت ذات حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن نبی اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید. السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید. السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتك
ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. امام حسین علیہ السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولانا بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيع والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. كن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء. وفقنا الله زيارتك يا مولاه ورزقنا الله شفاعتك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صاحب الزمان أدركني. يا صاحب الزمان أدركني. يا صاحب الزمان